پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو ایک بار پھر السلام علیکم جناب۔ اس وقت بھی ہمارے دفتر کے آس پاس جنریٹرز چل رہے ہیں، بجلی نہیں ہے، اور یہ 24 جنوری کی صبح 7:30 بجے پاکستان بھر میں بریک ڈاؤن ہوا، اور رات 10-11 بجے کئی علاقوں میں بجلی واپس آ گئی، لیکن ابھی بھی مکمل طور پہ بجلی بحال نہیں ہوئی۔ اس وقت ہم منگل کی صبح 10 بجے کے قریب آپ سے مخاطب ہیں، اور اندازہ لگائیے کہ 7 سال کے دوران بجلی کے 3 بڑے طویل 12 سے 14 گھنٹوں پہ محیط بریک ڈاؤن ہوئے ہیں، 2015 میں، 2021 اور اب جنوری 2023 میں، بلکہ پچھلے سال یعنی 2022 جنوری میں بھی ایک ایسا ہی بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 2015 میں اور 2020 اور 2022 میں پیٹرول کا بھی شدید بحران آیا تھا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دراصل یہ بریک ڈاؤنز یا یہ جو بحران آتے ہیں، شارٹیج ہو جاتی ہے، دراصل اس شدید انتظامی سٹرکچرل بحران کی ایک جھلک ہے جس سے اس وقت ریاست پاکستان دوچار ہے۔ ڈیزل، پیٹرول، گیس بچانے کی خاطر جو حکمت عملی اختیار کی موجودہ حکومت نے کہ رات بھر کے لیے کچھ بجلی گھر بند کر دیے جائیں تاکہ اس سے ڈیزل، گیس، فرنس آئل کی بچت ہو سکے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب دن بھر بجلی نہیں تھی تو ملک بھر میں جنریٹرز چلتے رہے، تو اندازہ لگائیے کہ ایک دن میں یعنی 14-15 گھنٹے کے دوران کس قدر گیس، ڈیزل، کوئلہ اور پیٹرول خرچ ہو گیا۔ اب یہ بحران ہے کیا؟ بحران دراصل یہ ہے کہ ہماری مختلف وزارتوں کے افسران نتائج کی پرواہ کیے بغیر سیاسی اور فوجی باس کی ہر خواہش پہ لبیک کہہ دیتے ہیں۔ ادھر منہ سے بات نکلتی ہے اور ادھر اس پہ بہت زیادہ سوچ بچار کے بغیر عمل درآمد ہو جاتا ہے، بغیر منصوبہ بندی کے، اور یہی کام ہم نے دیکھا یہ تازہ ترین بریک ڈاؤن کے سلسلے میں ہمیں پاکستان کو سفر کرنا پڑا۔ اب اسی کانٹیکس میں اگر دیکھیں کہ ہماری IMF کے ساتھ یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، 23واں پروگرام ہے اور اس کا 9واں ریویو نظر ثانی جو ہونی ہے کہ اب تک ہم نے اس پہ کتنا عمل درآمد کیا، وہ بھی ابھی ہونا باقی ہے۔ اب IMF بنیادی طور پہ چاہتا کیا ہے پاکستان سے؟ جناب وہ یہ چاہتے ہیں کہ گیس بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہو، ٹیکس آمدنی میں اضافہ ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، جبکہ پاکستان میں یہ حالت ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 18 لاکھ لوگوں نے گزشتہ سال اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کروائے، اس میں سے بھی کوئی 3.5 لاکھ کے قریب لوگوں نے اپنی آمدنی صفر ظاہر کی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا۔ اب پراپرٹی ڈیلرز، جتنے بڑے بڑے صنعت کار ہیں، وہ بینکوں کے ذریعے کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ بغیر ڈاکیومنٹیشن کے اس کا کام ہوتا ہے، تو اس لیے IMF کا بار بار یہ مطالبہ رہا ہے کہ آپ ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کریں، اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب زیادہ سے زیادہ لوگ از خود ٹیکس دینا شروع کریں گے۔ تیسرا مطالبہ ہے اخراجات میں کمی، یعنی IMF یہ کہہ رہے کہ یہ جو آپ نے جہازی سائز کی کابینہ بنائی ہوئی ہے، اس وقت بھی 78-77 کے قریب ہمارے وزراء ہیں، وفاقی وزراء یا پھر خصوصی معاونین ہیں جن کا درجہ وفاقی وزیر کے برابر ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بڑے بڑے پروٹوکول رکھے ہوئے ہیں آپ نے تمام بڑے افسران کے لیے، وزیروں کے لیے، اس میں بھی خاطر خواہ کمی کریں، یعنی اخراجات میں کمی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو مختلف LCs پہ عائد پابندیاں ہیں، یعنی ہم اپنے اخراجات ڈالرز بچانے کے لیے
بیرونی ممالک سے جو ہماری جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں ان کی اس وقت ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی پورٹ پہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کنٹینر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ بینک ان سے متعلق کاغذات کی کلیئرنس نہیں کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ساتھ میں آئی ایم ایف کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو آپ خود کنٹرول نہ کریں بلکہ اس کو مارکیٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. بظاہر تو بڑے ناجائز مطالبات لگتے ہیں لیکن یہ مطالبات ہیں جو کہ ہر آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ رہے ہیں. ہم نے ہمارے اقتصادیات اکانومسٹ جاوید حسن صاحب سے یہ پوچھا کہ حکومت آئی ایم ایف کے مطالبات مان کیوں نہیں رہی ہے, تو انہوں نے آئیے دیکھتے ہیں کیا جواب دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا فنڈامنٹل ریزن ہے کہ ہم لوگ گورنمنٹ جو ہے یہاں ایک آرٹیفیشل سی انوائرمنٹ رکھنا چاہتی ہے, آرٹیفیشلی پریٹینڈ کرنا چاہتی ہے کہ انفلیشن کو ڈپریس کرا ہوا ہے. وہ اگر آپ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کرے گا تو آپ کی جو بھی رانگ مووز ہوں گے وہ پنش ہوگی مارکیٹ سے, وہ مارکیٹ فوراً ریئیکٹ کرے گی. تو ہم لوگ جو ہے وہ اس لیے فکس کرنا چاہتے ہیں ہر چیز, اس لیے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ سے ہم لوگ کو رسپانس نہیں ملے. ان ٹرمز آف ٹیکسیشن ایک پولیٹیکل کنسیڈریشن ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ ٹریڈرز کو نہیں ٹیکس کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک کنسٹیٹوئنسی ہے ان کی. سملرلی آپ جانتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں ایک بہت ہی بڑی کنسٹیٹوئنسی ہے جس کو نہیں ٹیکس کرا جا سکتا ہے. تو یہ ہماری جو ہے پولیٹیکل اکنامک انوائرمنٹ ایسی ہو گئی ہے جہاں جو بہت ہی لاجیکل چیزیں ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ ہر مذاکراتی دور میں آئی ایم ایف کی طرف سے مطالبے کم و بیش یہی ہوتے ہیں, مگر حکومت وعدے کے باوجود یہ مطالبے پورے نہیں کرتی, ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا بلکہ استثناء مانگ لیتے ہیں, ایگزیمپشنز اس کو کہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے سے پہلے 22 پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ ہو چکے ہیں اور یوں وعدوں کی تکمیل نہ ہونے کے باوجود قرضہ مل بھی جاتا ہے. یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ قرضہ بھی مل جاتا ہے پس و پیش کے بعد. اس مرتبہ ذرا زیادہ سختی دیکھنے میں آ رہی ہے, آخر ایسا کیوں ہے؟ اس پہ جاوید حسن صاحب کا یہ جواب تھا. یہ آئی تھنک بہت ہی ایک لیجیٹیمیٹ کوشچن ہے کہ وہ کیوں قرضہ دیتے گئے ہیں. اس لیے کہ وہ جب قرضہ دیتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی قرضہ دیتے ہیں ہم لوگوں کو, اس کے وجہ سے ملک پر جو ہے قرضہ کی بوجھ جو ہے بڑھتا گیا ہے. اینڈ یہ ایک بہت ہی انفیئر سسٹم ہے جو کچھ لوگوں کو, اشرافیہ کو فائدہ ہوتا ہے اس قرضہ سے, مگر جو واسٹ میجورٹی ہے ان پر برڈن بڑھ جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ آپ نے بڑا لیجیٹیمیٹ کوشچن پوچھا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کیوں کرتا گیا ہے, اور مگر وہ جواب دیتے ہیں جو میں نے سنا ہے کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ ملک کو صحیح نہیں کرنا ہے بلکہ ایک بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کرنا ہے. اور جب جو بھی ملک بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ چاہیے تو ہم لوگ آ کے وہ سپورٹ کرتے ہیں. مگر آئی تھنک اب جو ہے وہ ان کا بھی سٹینس کافی ملکوں میں چینج ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیے گا ایجپٹ میں انہیں ایک بڑے اسٹرکچرل چینجز کری ہیں, آرمی کی انوالومنٹ جو ہے اکانومی میں اس کو کم کرنے کا ہے, فری ایکسچینج ریٹ انہوں نے کہا کہ بغیر اس کے بغیر کوئی نیا پروگرام نہیں ہوگا. تو آئی تھنک آئی ایم ایف میں بھی ایک ریئلائزیشن ہے کہ یہ جو سپورٹ کرتے جاتے ہیں اور ملک جو ہے ٹھیک ٹرانسفارمیشن نہیں کرتی ہیں تو بڑا نقصان ہوتا ہے. اس حوالے سے دوستو ایک اور دلچسپ بات حال ہی میں سامنے آئی کہ وزیر اعظم نے ایک کفایت شعاری کمیٹی کا اعلان کیا. اس کمیٹی میں مختلف وزارتوں کے لوگ شامل ہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی شامل کیا گیا ہے. اب وہ کیوں شامل کیا گیا ہے یہ ہم بعد میں بتاتے ہیں, لیکن یاد دلاتے چلیں کہ 2009-10 سے امریکہ اور بھارت میں پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف ایک مشترکہ کیمپین چلتی رہی ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اصلاحات کا برابر ہمیں مشورہ ملتا رہا, کیونکہ ان کے خیال میں یہ ادارہ غیر معمولی طور پر پاکستان کے سیاسی امور پر, اس کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتا ہے. کاروبار حکومت اس طرح متاثر ہوتے ہیں اور اسی لیے پاکستان کی امداد کے لیے امریکی پارلیمنٹ میں
جب کیری لوگر برمن ایکٹ کے نام سے ایک قانون پاس کیا گیا تو اس میں بھی موجود بعض شرائط کو پاکستانی افواج کے خلاف قرار دیا گیا۔ پاکستان میں اس وقت بہت شور اٹھا تھا کہ یہ پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو نیوٹرلائز کرنے کی ایک کوشش ہے، اور اس کا نشانہ براہ راست ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب جب بہت احتجاج ہوا، شور مچا، اس کے بعد کچھ اس میں ترامیم بھی ہوئیں، اس کے تحت 2-3 سال ہمیں پیسے بھی ملتے رہے، تقریباً $1 ارب سالانہ۔ امداد کے طریقہ کار میں کچھ تبدیلی ہوئی، پاکستان آرمی کی بھی تسلی کرا دی گئی، مگر امریکی انتظامیہ نے اپنا مشن ترک نہیں کیا اور بالآخر بھارت کے ساتھ مل کر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ذریعے پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ایک ایسی رسی ہے جو پاکستان کے گلے کے گرد ڈال دی گئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جون 2018 سے اور پچھلے سال تک ہم فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایک ایکشن پلان کو بھی انفورس کرتے رہے، اس پہ عمل درآمد ہوتا رہا، اور بالآخر ہمیں گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں کر دیا گیا۔ یعنی جو کام دھونس، دباؤ، دھمکی کے ذریعے نہ ہو سکا، پریشر کے ذریعے نہیں ہوا، وہ کام دہشت گردی سے متعلق فائنینسنگ کی آڑ میں کر دیا گیا۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ایکشن پلان۔ اب اس کے ذریعے ہوا کیا؟ اس کے ذریعے ہماری بینکنگ سیکٹر میں کو جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کو مشکل بنا دیا گیا، بے نامی اکاؤنٹ ختم ہو گئے، بے نامی جائیدادیں بالکل فارغ ہو گئیں، اور جو بلا خوف و خطر کرنسی کی ترسیل ہوتی تھی، کبھی ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں، دوسرے سے تیسرے اکاؤنٹ میں، اور اس حوالے سے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے JIT جس کو کہا جاتا ہے، سپریم کورٹ کی ہدایت پہ بنی تھی، اس نے بڑا کام بھی کیا تھا۔ اس میں سندھ کی جو بڑے گھرانے ہیں ان گھرانوں کے بھی بہت سارے اکاؤنٹس ڈیٹیکٹ ہوئے تھے، اور اس کے ذریعے تانا بانا جوڑا تھا کہ کس طرح آزادی کے ساتھ ان اکاؤنٹ سے پیسہ ایک سے دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتا ہے، وہ پیسے جو کہ ناجائز طریقے سے کمائے گئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر بہت سارے فلاحی تنظیمیں ہیں، مذہبی فلاح و بہبود کے نام پہ بھی بہت سارے اکاؤنٹس ہیں، جو کہ خدشہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیررسٹ تنظیموں کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایکشن پلان کا حصہ تھیں۔ اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کو بالآخر IMF کے ذریعے امریکہ اور بھارت کے شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہے؟ آج کل ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں، کیا واقعات یہ ان تمام کوششوں کا حتمی نتیجہ ہے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک لحاظ سے سدھارنے کے لیے کی گئی تھی، جن کا مطالبہ ہو رہا تھا امریکہ کی طرف سے اور بھارت کی طرف سے؟ اس کے حوالے سے جاوید حسن صاحب کیا کہتے ہیں، سنتے ہیں۔ کہ ہم لوگ نے کافی حد تک، کافی دن تک جیو اسٹریٹجک اسٹرینڈس لیتے گئے، کبھی افغانستان ہو جاتا تھا، کبھی کچھ اور ہو جاتا تھا، اینڈ ہم لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم لوگ کو سپورٹ کریں۔ اب آئی تھنک وہ جو جیو اسٹریٹجک رینٹس تھے وہ اب ختم ہو گئے۔ اب چائنا بھی جو ہے وہ اس طریقے سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو پہلے کرنے چاہ رہا تھا۔ تو اب ہم لوگ، آپ جیسے کہیں کہ شکنجے میں آ گئے، بالکل آ گئے، اور مگر یہ بھی ہے کہ ہم لوگ نے بہت زیادہ اب انفیئر ایڈوانٹیج بھی لیا ہے، اسپیشلی ہمارے اشرافیہ نے۔ ہم لوگ نے جو اکانومی میں ٹرانسفارمیشن کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرا۔ آپ دیکھیے انڈیا بھی 1991-92 میں IMF کے پاس گیا تھا، بلکہ ان کو گولڈ ٹرانسفر کرنا پڑا تھا اپنے ریزرو سے ایکسٹرنلی IMF، مگر 1 سال میں انہوں نے پھر اپنے ساری ٹرانسفارمیشنز کریں۔ منموہن سنگھ اور ان کا نرسمہا راؤ کی گورنمنٹ تھی، مائنورٹی گورنمنٹ تھی، کولیشن گورنمنٹ تھی، مگر ان نے جو ٹرانسفارمیشنز کرے وہ ہمیشہ پھر پرماننٹلی رہے، اور اپنی اکانومی کو ایسے کرا کہ سسٹینیبل بیسس پر رہے۔ ہم لوگ تو وہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو بات یہ کہ ہم لوگ IMF کو بلیم ضرور کر سکتے ہیں، مگر اپنے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ نے کیا کیا کر رہا ہے۔ جی جناب، یہ شکنجہ ہے قرضوں کے لیے مانیٹرنگ، بچت اور آمدنی میں اضافے کے نام پہ،
وہ فریم ورک ہے جو کہ ہم نے سائن کیا ہے. پاکستان نے مزید اس پہ ابھی دستخط کرے گا, اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ پیسے ملیں گے. اور وہ فریم ورک ہے جس میں بہت سارے ہمارے روایتی دوست ممالک, جس میں سعودی عرب, چین, متحدہ عرب امارات, قطر شامل ہیں, وہ بھی خود کو الائن کریں گے اس فریم ورک کے ساتھ. یعنی جس طرح آپ نے سنا ہوگا سعودی وزیر خزانہ الجدان نے ورلڈ اکنامک فورم میں واضح طور پہ کہا کہ ہم ماضی میں مفت قرضے دیا کرتے تھے, اب نہیں دیں گے. اور چونکہ ہم اپنے لوگوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جن ملکوں کو ہم امداد دیتے ہیں وہ بھی اب اپنے لوگوں پہ ٹیکس وصولی کر دیں, اصلاحات کریں بنیادی طور پہ. تو جناب اس شکنجے میں پاکستان کو جکڑ دیا گیا ہے اصلاحات کروانے کے لیے. اب آپ پوچھیں گے کہ اس کا فوج کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو جو 19 جنوری کو کفایت شعاری کمیٹی کا 15 رکنی کمیٹی تھی, اس کا اعلان کیا وزیر اعظم نے, اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ عوامی وسائل کا بہترین استعمال اور اخراجات میں کمی. اب اس میں کابینہ ڈویژن کا سیکرٹری شامل ہیں, پاور ڈویژن وزارت خزانہ کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے معاون خصوصی بھی اس میں شامل ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ان کا کردار ہوتا ہے, دراصل یہ فائنانس ڈویژن کا ایک حصہ ہے کی ایک ایکسٹینشن ہے, اور اس کا بنیادی کام ملٹری اکاؤنٹس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. مسلح افواج کے مالیاتی امور کو بھی اس نے دیکھنا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے. تو دھیرے دھیرے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی کفایت شعاری کے زد میں آ رہا ہے, کم از کم اس کفایت شعاری کمیٹی سے یہ لگتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ کفایت شعاری کمیٹی میں پہلی مرتبہ مسلح افواج کے لیے مختص مالی وسائل اور ان کا بہترین استعمال اور بچت جیسے امور زیر بحث آئیں گے؟ کیا یہ IMF کے دباؤ کے تحت کیا جا رہا ہے؟ اور اس کا مطلب کیا مسلح افواج کے مالی معاملات پر کڑی نظر رکھنا ہے؟ کیونکہ کمیٹی کا بنیادی کام جیسے بتایا کہ قومی وسائل کے بہترین استعمال اور بچت کو یقینی بنانا ہے. تو کیا یہ وہ قیمت ہے جو کہ ہمیں IMF سے قرضہ حاصل کرنے اور دوسرے ملکوں سے مالی امداد کے لیے NOC کی صورت میں IMF کو ادا کرنی پڑے گی؟ یعنی IMF NOC دے گا, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ, اس کے بعد دوسرے ممالک, دوست ممالک ہمیں کوئی مالی امداد دیں گے.